مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف آزاروی صاحب، جان نشین حضور شیخ القرآن وزیر آباد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العظیم۔ پڑھتے ہوئے درود رسالت مآب پر، پڑھتے ہوئے درود رسالت مآب پر، راہ نبی پہ ہو گئے قربان قادری۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات و مراتب کو بلند فرمائے۔ زندگی بھر جد و جہد کی کچھ کمالات کسبی ہوتے ہیں اور کچھ کمالات میں ہیں وہ وہبی ہوتے ہیں۔ کسبی بندہ محنت، ریاضت، جد و جہد، کاوش، کوشش سے حاصل کرتا ہے، اور وہبی کمالات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص بندوں بڑی محبت فرماتے تھے۔ وزیر آباد کو کوئی بندہ آ جانا یہاں پر پوچھنا کہاں سے آئے، جی وزیر آباد سے آیا، فرمانا یہ میری کتاب لے جو، یہ میرا رسالہ لے جو، ہزاروی صاحب کو دینا اور اللہ تعالیٰ کروڑ برکت رحمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ الحمدللہ وکفا وسلام، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، او کما قال۔ یہاں یہ وہی مرکز ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلی مرتبہ جب میں حاضر ہوا تو میں وہابی تھا، غیر مقلد تھا۔ قبلہ پیر محمد افضل قادری صاحب، پیشوا اہل سنت، شیخ الحدیث و تفسیر، استاد العلماء نے فرمایا کہ آؤ تم مجھ سے سوال کرو، میں ہر سوال کا جواب رب کے قرآن سے دوں گا، سرکار کی زبان سے دوں گا۔ تو الحمدللہ اسی مرکز میں، اسی صحن میں بیٹھ کر میں نے ان کے ہاتھ پر دست بیعت کر کے وہابیت سے توبہ کی، اور 2013 سے لے کر اب تک مسلسل رابطے میں رہے۔ ہر معاملے میں ان کی قیادت سیادت میں میں بڑھتا رہا۔ ابھی پچھلے دن پھالیوں میں بیان کیا، پھر بعد میں رابطہ ہوتا رہا، پرسوں آخری رابطہ ہوا تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تیرے گھر تک گاڑی آ جاتی ہے، میں دعوت دے رہا تھا کہ تشریف لائے۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت ایک جرت سے، ایک بہادری سے، ایک بے باکی سے، کیونکہ عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس کی عملی تفسیر الحمدللہ میں نے قبلہ پیشوا اہل سنت آج رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے دل کو ہاتھ پڑتا ہے، ان سے سیکھی اور ان کو عملاً دیکھا، ان کی آواز سے، ان کی لاٹھی سے اور ان کے لہجے سے جو باطل کانپتا تھا، جو باطل دبتا تھا، ہم ان کو آج پیغام دینا چاہتے ہیں۔ حضرت قبلہ پیشوا اہل سنت کے جستے خاکی کی موجودگی میں کہ انشاءاللہ آپ کی وہ للکار، آپ کی وہ یلغار جاری
میں آگاہ ہوں کہ یہاں اس سال بھی 6 سینٹر طالبات کے موجود تھے، امتحانات لیے گئے اور اس کے اندر بھی کبھی طالبات کسی دارالعلوم کی طالبات تھی جو امتحان میں شریک ہوتی رہی۔ اس قدر اہل سنت کے حوالہ سے اس کے جواب اللہ رب العزت درجات کو بلند کرے۔ قضا میں دیکھ کے توڑا ہے وہ پھول جو سارے گلشن میں مہک خوشی کی تھی۔ اللہ رب العزت حضرت کے صاحبان ہمارے بھتیجے ہیں، بڑے ہمیں پیارے ہیں، انہیں آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی مزید سے مزید ہمتیں اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ پر ابھی تشریف لاتے ہیں حاضری شریف کے سجادہ نشین اور خطیب الاسلام حضرت صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ کی بندش میں قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہے جذبات۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور پیشوا اہل سنت، حضور پیشوا اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 اور 2-4 منٹ بقایا ٹائم ہے۔ جسٹس غازی نذیر احمد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ابھی تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب۔ آپ سب حضرات اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، مہربانی فرمائیں، 10 کلو کا خیال رکھیں۔ تمام احباب توجہ کے ساتھ جو آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے چلے جائیں۔ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ کی بندش میں قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہوں جذبات۔ آج اہل سنت و جماعت کے دل بہت بڑے صدمے سے دوچار ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سر سے کوئی چھاؤں جو ہے وہ ہٹ گئی ہے۔ ابھی خطیب الاسلام پیر سید فدا حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم کا انداز